یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ لائے گا ایک قوم کو جسے وہ محبت کرتا ہے اور وہ پلٹا کر اس سے محبت کرتے ہیں، أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین، یعنی وہ قوم وہ لوگ جو مومنین کے حق میں جو ہے نرمی کریں گے اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں، مومنین کے واسطے جو ہے گر جائیں گے بچ جائیں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ امامنا میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آیت میں جس قوم کو لانے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے، اپنے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اس آیت میں اس قوم سے مراد فقط تیری قوم، یاد رکھیے آپ سورہ المائدہ کی 54ویں آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ ایک قوم کو لائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اس کی پہلی صفت یہ ہے یحبهم ویحبونہ، کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر جو ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو عشق جو ہے حقیقت میں معشوق سے پہلے ہو رہا ہے، مطلب خود خدا جو ہے پہلے محبت کر رہا ہے، اتنی محبت نظر کرم اس کی جو ہوتی ہے تو پلٹا کے خود بخود جو ہے جب اس کی محبت والی نظر پڑ رہی ہے عاشق کے اوپر، ایک بندے کے اوپر، تو وہ پلٹا کے خود بخود جو ہے عاشق ہو رہا ہے اس کا۔ تو پہلے جو ہے محبت خدا کی طرف سے، یہ خاصہ ہے قوم مہدویہ کا، مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے والوں کا، جو اللہ کے علم میں ہے وہ پہلے سے جو ہے اللہ کی جو علم میں ہے وہ اسی وقت پہ کہہ رہا ہے کہ وہ قوم کو لائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں جو ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ پلٹا کے جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، کہ ان کی صفت یہ ہے کہ أذلة علی المؤمنین، وہ مومنین کے واسطے مطلب ایمان والوں کے واسطے، اپنے بھائیوں کے واسطے بچ جائیں گے، اور أعزة علی الکافرین، اور کافرین کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جہاد ظاہراً شمشیر سے، باطناً جو ہے آپ کی نفس کے خلاف ہر قدم پہ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی، لام تان کرنے والے کی جو ہے پرواہ نہیں کریں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ گالیوں کا جھاڑ بن جاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے، ولا یخافون، خوف نہیں کرتے، لومۃ لائم۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے یہ اس کی انا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ فیض ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے واسطے انبیاء آرزو کیے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہونے کے واسطے۔ خود امامنا مہدی موعود السلام فرماتے ہیں کہ بندے کے تعلق سے جب اللہ نے انبیاء کو بتایا تو اکثر انبیاء نے بندے کی صحبت کی خواہش کی، تم نے بندے کو مفت میں پایا۔ تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ہے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، آپ ہم جیسے لوگوں کو دے رہا ہے وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی کشائش والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت امامنا خلیفۃ اللہ میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام میں 3 ہفتے پہلے جو ہے بالکل شروعات کا چیپٹر جو آپ کے سامنے جو ہے رکھا گیا تھا، مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت مبارکہ پہ ہوئی ثبوت کے اوپر ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے ولادت مبارکہ پہ گفتگو ہوئی تھی، مہدی موعود علیہ السلام کی تسمیہ کے تعلق سے، تسمیہ خوانی کے تعلق سے جو ہے گفتگو ہوئی ہے۔ ایک سرسری نظر کے واسطے، کوئک گلانس کے واسطے جو ہے آپ کے سامنے ایک ٹیبل بھی ڈال دیا گیا ہے، 1 picture speaks more than 1000 words، آپ کے واسطے جو ہے اگر آپ اس کی فوٹو بھی لے لیں گے تو جونپور میں اسلام کی جو اہم واقعات ہوئے ہیں، آپ کی جو پیدائش کا مقام ہے
وہاں پہ جو اہم واقعات جو ہے وہ جو ہے آپ کی عمر کے حساب سے جو ہے لکھ دیے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی ترتیب اللہ کی طرف خطبہ اس طرح ہے کہ مقام مقام کے حساب سے ہے. جولپور مہدی موعود السلام کا جو ہے جو پہلا مسکن ہے وہاں کے واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ جو ہجرت کریں پہلا پڑاؤ جو دانے ہیں وہ جو ہے دانا پور ہے. نیکسٹ دانا پور کے جو واقعات ہیں وہ سیرت مبارکہ میں آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ہمارے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سننے کا جو ہے موقع مل رہا ہے. ہر عاشق مہدی ہر مصدق کی جو ہے یہ خواہش کرنا کہ جو ہے وہ سیرت اسلام سے جو ہے واقف رہے اور مدعا مہدی جو اسلام کا اصل مدعا جو مقصد جو اللہ کی ذات ہے اس سے جو ہے واقف ہو جائے. ہمارا مقصد جو بولنے کا ہے سیرت مبارکہ ہو جاؤ یا کوئی بھی نشست ہو جاؤ وہ یہی ہے کہ میں اسلام کے مدعا سے ہم واقف ہو جائیں. میں اسلام کا آنا کس واسطے اور اسلام کی تصدیق کے تو فعل میں کیا آتا ہوتا ہے. تو بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ نے سنا جب آپ کی 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر مبارکہ بھی ہوئی ہے تب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے آپ کی تسبیح خوانی ہوئی ہے. اس میں جو ہے حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے اسلام کے بظاہر جو ہے استاد محترم ہیں آپ کے بڑے بھائی کے استاد محترم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے مقدر میں لکھا تھا کہ آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تسبیح خوانی پڑھائی ہے. اس محفل میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے بھی جو ہے شرکت کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے آج ہمارا حبیب ہمارا محبوب جو ہے تسمیہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے تم جاؤ اور آمین کو. تو وہاں پہ پیغمبروں کے اربع مبارکہ بھی آئی ہے. مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تسمیہ خوانی ہوئی. اس کے بعد 7 سال کی عمر میں اسلام 4 سال کی عمر کے بعد مہدی موعود علیہ السلام بظاہر جو ہے آپ باقاعدہ اب مکتب کو بھی جانے لگے مدرسے کو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جانے لگے. اور حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ کا جو مدرسہ وہاں پہ جو ہے بڑے کافی جو ہے اس وقت کے طلباء جو ہے پڑھتے تھے کافی بڑا مدرسہ تھا. تو آپ جو ہے اب اس بالکل آپ جو ہے ایک چھوٹے بچے ہیں 4-5 سال کے ہیں لیکن اتنی عزت کرتے اتنی تعظیم اور تقریب مزہ لاتی کیونکہ ایک ولی اللہ تھے روشن تھا ان کے اوپر کہ جو ہے اس بچے کا کیا مقام ہے. تو آپ جب کبھی حضرت مہدی موعود علیہ السلام آپ کے مدرسے میں آتے تو جو ہے آپ اپنی مسند سے ہٹ جاتے اور اس طالب علم کو جو ہے اپنی مسند پہ بٹھاتے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہے بڑے مسائل آ جاتے اور جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے اس چھوٹی سی عمر میں جو ہے بڑے مسائل کو جو علماء حل نہیں کر سکتے تھے مہدی موعود علیہ السلام جو ہے مسئلہ حل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جو ہے میں اسلام کے بڑے بھائی حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا ان کو رشک بھی ہوا کہ جو ہے استاد محترم جو ہے میں بھی اتنے سالوں سے جو ہے مدرسے کا ہوں لیکن کبھی ایسی تعظیم نہیں کی اور چھوٹے بھائی کس طرح تعظیم دے رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ پوچھ بھی لیا تو آپ نے بتایا کہ جو ہے وقت آنے پہ تمہیں تمہارے بھائی کا جو مرتبہ جو مقام ہے وہ معلوم ہو جائے گا. تو مدرسے ہی میں جو ہے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام جو آپ حیات کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو زندہ رکھا ہے. تمام اولیاء اللہ کے آپ جو ہے کتابوں میں جو ہے آپ کی جو ہے حوالے جات آپ کو ملیں گی. آپ جو ہے بندگان خدا کی جو ہے رہبری فرماتے ہوئے آئے ہیں. تو آپ کی جو ملاقات ہے وہ بڑے خاص اولیاء اللہ سے ہوتی ہے. ہر کس و ناقص سے جو ہے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی. حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ کی ملاقات تھی. اکثر جمعے کے روز جو ہے آپ سے ملاقات ہوا کرتی تھی. تو مدرسے میں بھی آتے تھے اور جو دوران گفتگو دونوں میں جب گفتگو بھی ہوتی تھی کوئی مسئلے میں اگر گفتگو ہوتی تو دونوں مسئلہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے اور میں اسلام جو ہے اس کا آنند پنند جو ہے جواب بھی دے دیتے. پھر 7 سال کی جب مہدی موعود علیہ السلام کی عمر پہنچی تو سیرت مبارکہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے حافظ قرآن ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا کہ امامنا مہدی موعود شریف کی روایت ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی پیدائش کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے بندے کو توریت زبور انجیل اور قرآن مجید کی جو ہے تعلیم دے دی. اگر توریت پڑھتا تو لوگ کہتے کہ موسیٰ کلیم اللہ، اگر انجیل پڑھتا تو لوگ کہتے کہ عیسیٰ روح اللہ، اگر زبور پڑھتا تو لوگ کہتے کہ داؤد خلیفۃ اللہ ہے، اور اگر قرآن پڑھتا تو لوگ کہتے کہ دوبارہ محمد رسول اللہ کا ظہور ہوا ہے. لیکن بندے نے اللہ کے فضل سے ہضم کیا. تو معلوم ہوا جو 7 سال کی عمر میں پھر حافظ قرآن بنایا ہے، مطلب بظاہر وہ پڑھے ہیں 7 سال کی عمر میں معلوم ہوا. اچھا جب پورا بولنے لگتا ہے 7 سال کی عمر معلوم ہوا کہ میں اسلام حافظ قرآن ہے. معلوم ہوا کہ آپ جو ہے تمام کلام اللہ کے، ورنہ تو اللہ نے آپ کو آپ کی پیدائشی کے ساتھ ہی جو ہے تمام کتب آسمانی کی جو ہے تعلیم دے دی. پھر جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کو پہنچی تو اس وقت سیرت مبارکہ میں بھی آیا ہے اور باہر کے تواریخ میں بھی جو ہے یہ گفتگو ہے کہ جولپور کے علماء میں ایک مسئلہ چھڑا جو 6 مہینے تک حل نہیں ہوا. 6 مہینے تک ایک مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوا. آخر میں وہ لوگ
مہدی موعود علیہ السلام کے پاس تمام علماء جو ہے اسلام کے پاس جو ہے رجوع ہوئے. حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خود مسئلہ حل نہیں کر سکی اور میں اسلام نے آنند پانند اتنے آسان طریقے سے جواب دیا ہے کہ علماء شجدر رہے. تبھی سب نے مل کے جو ہے آپ کو اسد العلماء کا خطاب دیا, علماؤں کا شیخ کنگ سیاست. اس وقت جو ہے آپ کو یہ خطاب دیا گیا 12 سال کی عمر. پھر 12 سال ہی کی عمر میں ایک خاص واقعہ پیش ہوا جب آپ کی عمر 12 سے 13 سال پہنچی. بعض سیرت کی کتابوں میں 13 سال بھی ہے. کھوکھری کی مسجد جہاں پہ جو ہے حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت خواجہ خضر اسلام ہر جمعے کو ملاقات کرتے تھے. تو ایک جمعے کو فرمایا کہ آپ اگلے جمعے کو میرا سید محمد کو اپنے ساتھ لے کے آئے, کیونکہ ان کی جو جد امجد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ایک امانت میرے پاس ہے جو میرا سید محمد کے حوالے کریں. امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ خضر السلام کے پاس تھی جو مہدی اسلام کو جو ہے حوالے کرنا. اگلے جمعے کے دن جیسا کہ جو ہے وقت مقرر تھا جمعے کی نماز کے بعد, حضرت خواجہ خضر السلام کے پاس مسجد کھوکھری میں حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس میں اسلام سے 12 سال کی عمر کے ہیں میں اسلام اور آپ کے بڑے بھائی حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر جو ہے مسجد کھوکھری پہنچتے ہیں. اس وقت یہ تینوں وہاں پہ پہنچے. بعد میں خواجہ خضر السلام ایک انگریز کے جو ہے لباس میں آپ وہاں پہ آئے ہیں. پھر تینوں جو ہے مسجد میں بیٹھے ہیں کھوکھری مسجد میں. کچھ سوال و جواب ہوا, امتحاناً کچھ سوال و جواب ہوئے اور میں اسلام نے جوابات دی. اس کے بعد حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے اندر جو حجرہ ہے وہاں پہ جو ہے آپ لے گئے, اور وہ امانت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 900 سال قبل خواجہ خضر السلام کو حوالے کی تھی وہ آپ نے امانت ان کو سپرد کی, امانت سپرد کی گئی. روایت میں ہے کہ ایک جو ہے صندوق تھا, اس کے اندر ایک کاغذ تھا جس کے اوپر جو ہے فرائض ولایت اور ایک تعلیم تھی. پسخوردہ بھی تھا, کھجور تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پسخوردہ دیا تھا, اور کچھ اسرار و نیاز کی باتیں تھی جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام تک پہنچنا ہے. حالانکہ میں اسلام کو دیکھیے ایک تعلیم جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے مل رہی ہے, لیکن اللہ نے ایک جو ہے قاعدہ جو مقرر کیا ہے شریعت سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے پہنچنا ہے. تو اس کی مثال ہمارے گزرنے نے ایسا بتایا ہے کہ ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کو جو ہے یہ چیز پہنچی ہے ایک بہترین وزیر کے ذریعے. حضرت خواجہ خضر السلام ایک وزیر ہے جو امانت دار امین ہے, انہوں نے جو ہے ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کو جو ہے وہ امانت پہنچائی ہے. لکھا ہے, آپ کو پڑھ دیتا ہوں, اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے ہمارے سیرت مبارکہ کی کتاب میں جو آیا ہے, لکھا ہوا تھا کہ حاضہ احکام کنز الولایت, یہ جو ہے گنج ولایت کے احکام ہیں, اس کاغذ میں جو لکھا ہوا تھا یہ تعلیم دینا ہے. پہلا یہ من آمن به فقد آمن به, یعنی جس نے اس پر ایمان لایا اس نے مجھ پر ایمان لایا. میں اسلام کی جو تصدیق ہے, جس نے میں اسلام پر ایمان لایا اس نے رسول اللہ پر ایمان لایا. پھر دوسرا ترک دنیا کی تعلیم. تیسرا طلب رؤیت اللہ, یعنی اللہ کی دیدار کی طلب. یہ احکام ولایت ہے, رسول اللہ سے جاری ہونا ہے کیونکہ رسول اللہ کی ولایت ہے, اسی لیے رسول اللہ سے بظاہر بھی جو ہے مہدی موعود اسلام تک پہنچنا ہے. تو جو ہے اللہ نے ویسا پہنچا ہے, تو رسول اللہ نے جو ہے اپنے احکام کی ولایت, رسول اللہ اسلام کو رسول اللہ سے آپ کبھی جدا مت تصور کریے, آپ رسول اللہ ہی کی ولایت کے خاتم ولایت کو لے کر آئے ہیں. مطلب جو میں اسلام جو سرتاپا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کی چٹکی سے اپنی چمڑی پکڑ کے فرمایا کہ یہ ولایت ہے. جو میں اسلام سر سے پیر تک ہے وہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, رسول اللہ کی ولایت ہے. تو اب احکام ولایت آپ سے جو ظاہر ہونا ہے, رسول اللہ نے یہ بھیجائے ہیں آپ کو کہ جس نے تم پر ایمان لایا اس نے مجھ پر ایمان لایا. پہلا ایمان میں اسلام کی تصدیق فرض, دوسرا ترک دنیا, تیسرا طلب رؤیت اللہ یعنی اللہ کی دیدار کی طلب. اب میں اسلام سے یہ تمام احکام جاری ہوں گے اور تمام مخلوق پر فرض ہوں گے. چوتھا عزلت عن الخلق یعنی مخلوق سے گوشہ نشی ہونا ہے. اور پانچواں ذکر دعا یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور چھٹواں توکل تمام, اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ. اور ساتواں صحبت صادقین, ایک پیر کامل کی ایک اللہ والے کی صحبت. اور آٹھواں من کفر بھی فقط کفر بھی یعنی انکار مہدی کفر, یہ بھی دعویٰ کرنا ہے اسلام کو. جس نے میں اسلام کا انکار کیا اس نے گویا رسول اللہ کا انکار کیا, یہ رسول اللہ سے ہی جاری ہو رہا ہے. اس کے بعد نواں ہجرت من الوطن یعنی وطن سے ہجرت کرنا. اور 10واں عشر کا حقہ فی سبیل اللہ یعنی عشر جو ہے 10واں حصہ آپ کی آمدنی کا جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے اللہ کی راہ میں نکالنا. اور 11واں النوبت فی لیلتی فی لیلہ لذکر اللہ یعنی رات کو نوبت جاگنا اللہ کی ذکر کی. رات میں نوبت ہمارے پاس جو طریقہ تھا اس کے اوپر بعد میں انشاءاللہ آگے ڈسکشن ہوگا. یعنی ذکر خدا کے لیے باری باری سے جاگنا.
اور 12واں سویت یعنی جو کچھ کہ اللہ نے دیا ہے اس کو برابر بانٹ. خدا صاحب سے بے شان و گمان جو کچھ بھیجے، خدا صاحب جو بے شان و گمان بھیجے برابر بانٹ دینا. ان احکام کے علاوہ اور بہت سارے اسرار و حقائق و رموز و دقائق بھی محفوظ تھے جن کی تعلیم و تلقین سینہ بسینہ بحکم خدا اللہ تعالیٰ نے مہدویہ فقراء و مشاقین میں جاری و ساری رکھی ہے. اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ السلام کو حضرت خواجہ علیہ السلام نے وہ پسخوردہ دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کا پسخوردہ کیا ہوا تھا. رسول اللہ نے پسخوردہ کر کے حضرت خواجہ خضر کے حوالے کیا تھا اور آپ نے مہدی اسلام کو حوالے کیا. میں اسلام جو ہے وہ پسخوردہ لیے ہیں. اس کے بعد حضرت خواجہ خضر اسلام نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ خضر کو ناک سے ناک ملا کے ذکر خفی کی تلقین کی تھی، بتایا تھا، اسی طرح آپ نے جو ہے صرف امانت نہ رکھا، وہ ذکر بھی دیکھیے آپ نے جاری نہیں کیا. رسول اللہ سے حضرت خواجہ اسلام کو ملا ہے اور آپ نے صرف جو ہے یہاں پہ اسلام کے حوالے کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کی ذات گرامی مہدی موعود علیہ السلام. اب آپ جو ہے مجھے ذکر خفی کی تلقین کیجیے. بطور امانت کی جو ہے جاری کر دیا، بطور امانت کی جو ہے وہاں پہ پہنچا دیا گیا، لیکن آپ نے کبھی وہ ذکر خفی کیا نہیں کیونکہ اسلام سے ملنا ہے، صرف امانتاً کیا ہے. پھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنا جو فیض کا جو دروازہ تھا آپ نے کھولا ہے. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تربیت حضرت خواجہ علیہ السلام کو کیا. آپ کا طریقہ تلقین یہی تھا کہ ناک سے ناک ملاتے اور مہدی موعود علیہ السلام ذکر خفی کی تلقین کرتے اور اسی وقت پہ جس کسی کو میں اسلام ناک سے ناک ملا کے ذکر خفی کی تلقین کرتے وہ اسی وقت پہ اللہ کی ذات میں فنا ہوتا. یہ تعلیم تھی جو امامنا مہدی اسلام کو، یہ امانت کی تعلیم تھی جو مہدی اسلام کو جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی بذریعہ حضرت خواجہ علیہ السلام. اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ السلام نے یہ امانت پہنچانے کے بعد، سپرد کرنے کے بعد، حوالے کرنے کے بعد آپ نے حضرت مخدوم شیخ دانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اندر بلوایا اور اس کے بعد ان دونوں حضرات کے سامنے آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے آپ کو آپ کی جد اعلیٰ کی امانت پہنچائی؟ میں اسلام نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچائی. 3 مرتبہ آپ نے اقرار کیا کہ امانت پہنچا دی. اس کے بعد آپ نے ان دونوں صاحبوں کو کہا کہ میں نے آپ کی تصدیق کی ہے کہ یہی ذات میں مولانا مہدی موعود علیہ السلام ہے جن کا وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا. اس کے بعد دونوں بھی حضرت مخدوم شیخ دانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مہدی موعود السلام کی جو ہے تصدیق کی. یہ 12واں سال اور 13واں سال میں اسلام کا چل رہا ہے. یہاں سے میں اسلام نے جو ہے اب تربیت کرنا شروع کیا کیونکہ اب اللہ کا حکم ہو چکا ہے، رسول کا حکم ہوا ہے کہ لوگوں کو جو ہے ذکر خفی کی تلقین کریں. یہاں سے مہدی موعود السلام عوام کو جو ہے تربیت کرتے، ذکر خفی کی تعلیم دیتے، لوگوں کو اللہ کے دیدار کی طرف بلاتے. ایک عوام کا ہجوم ہو جاتا اور میں اسلام کی ذکر خفی کی تاثیر کی وجہ سے لوگ اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے. یہاں پہ سلطان حسین شرقی جو جوانپور کا بادشاہ ہے وہ بھی جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ارادت مندوں میں مریدین میں داخل ہوا. میں اسلام یہاں سے بیان قرآن بھی شروع کیے ہیں. لوگ جوق در جوق جو ہے میں اسلام کی ارادت مندی میں شامل ہونے لگے. سلطان حسین شرقی بھی جو ہے آپ کا اس وقت مرید ہو چکا تھا. یہاں تک کہ امام اسلام کی جب عمر 18 سال کو پہنچی ہے تو حضرت مخدوم شیخ دانیہ ہی نے جو ہے آپ کو سید الاولیاء کا خطاب کیا، تمام اولیاء میں سردار. پھر 19 سال کی جب آپ کی عمر پہنچی ہے اس وقت آپ کا پہلا نکاح آپ کے چچا حضرت امیر سید جلال رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بی بی الہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اسلام کی عمر 19 سال، بی بی الہاداتی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 12 سال. 20 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے پہلی دختر دیا جن کا نام بی بی خلدہ بڑنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا. اس کے بعد غالباً 21 سال یا 22 سال کی عمر تھی جب آپ کو اللہ نے پہلا فرزند عنایت کیا جن کا نام حضرت میرا سید محمود رکھا گیا، جن کو جو ہے قوم ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سید محمد ہمارے حبیب کا نام عرش مجید پر محمود ہے، ہم اس نام سے اس بچے کو موسوم کرتے ہیں، لہٰذا اس بچے کو یہی نام. اس بنا پر جو ہے اللہ کے حکم سے آپ کے فرزند کا نام سید محمود رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش مجید پر محمود ہے، وہ نام جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو رکھا ہے. غالباً 23 سے 24 سال ہی کی عمر ہوگی جب جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی چھوٹی بیٹی ہیں وہ پیدا ہوئی. ایگزیکٹلی اس وقت اسلام کی کیا عمر تھی سیرت مبارکہ میں نہیں آیا ہے، لیکن میں اسلام عالم جذب میں جانے سے پہلے جو آپ کو کہنے والے ہیں اس سے پہلے جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خاتون ولایت کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکی تھی. تقریباً 24 سے 25 سال کی میں اسلام کی عمر تھی. میں اسلام کا روزانہ بیان قرآن ہوتا، لوگ آپ کی ارادت میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اللہ کی طلب میں اللہ کی ذات میں فنا ہوتے جا رہے تھے. سلطان حسین شرقی کی روزانہ بیان سننے آتا تھا
مگر مسئلہ وہاں پہ ایک یہ تھا کہ سلطان حسین شرقی کی جو حکومت تھی وہ حکومت ٹیکس پہ کرتی تھی گوڑ کا راجہ دلپت رائے، بنگال کا ایک راجہ تھا راجہ دلپت رائے، اس کو جو ہے ٹیکس پے کرتے تھے، یہ لگان دیتے تھے، باج گزار تھے، ورنہ اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو جو ہے اس کے تحت ہی تھے، جس طرح جو ہے یہاں پہ نظام حکومت کر رہا ہے ٹیکس دے کے حکومت کرتا تھا، اسی طرح سلطان حسین شرقی ایک ہندو راجا کو ٹیکس دیتا تھا، باج گزار تھا، لگان دیتا تھا اور جو ہے اپنی حکومت چلا رہا تھا۔ اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا مطلب مفتی تھا، اس کے جو ہے زیر تحت جو ہے اس کی اطاعت میں تھا، اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا کیونکہ وہ کافی بڑی زبردست طاقت رکھتا تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی بہت زیادہ فوج تھی اور بڑی حکومت تھی، اسی لیے وہ یہاں پہ سلطان حسین شرقی اپنی حکومت قائم رکھنے کے واسطے اس کا باج گزار تھا۔ تو ایک روز اثناء بیان میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بڑے آپ غضب کے عالم یہ فرمائے کہ ایک مسلمان بادشاہ کو یہ جائز نہیں کہ کسی کافر کا مطیع ہو، مسلمان بادشاہ کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر کا مطیع ہو۔ سلطان حسین شرقی سمجھ گئے، بڑے زانو ادب طے کرتے ہوئے میں اسلام کے پاس بات بیان آئے اور فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو ہے خلیل فوج رکھتا ہوں، میرے پاس جو ہے بڑی فوج نہیں ہے اور ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اور راجہ دلپت رائے ایک کثیر فوج رکھتا ہے، بہت طاقت رکھتا ہے اور ہم جو ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لائق نہیں، قابل نہیں، لیکن پھر بھی اگر خونکار کا حکم ہو، پھر بھی اگر آپ کہیں گے تو یہ بندہ جو ہے لڑنے کے واسطے تیار ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ بندے کو روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ فتح گوڑ تمہیں دی گئی، لہذا تم بسم اللہ۔ سلطان حسین شرقی جانتے ہیں کہ واقعی میں عاشق مہدی تھے، سچے مرید تھے، کہ بالکل مختصر سی فوج، ان کی فوج جو ہے 30,000 کی فوج تھی اور وہ 3 لاکھ کی فوج رکھتا تھا، راجہ دلپت رائے 3 لاکھ کی فوج رکھتا تھا، سلطان حسین شرقی کے پاس زیادہ فوج نہیں تھی، پھر بھی لیکن میں اسلام کو حکم ہے کہ جو ہے ایک کافر کا مطیع نہیں ہونا ہے، اور روح رسول اللہ سے آپ کو یہ بشارت مل چکی ہے کہ گوڑ کی جو ہے فتح تمہیں دی گئی۔ سلطان حسین شرقی کو بھی عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت مل چکی تھی۔ سلطان حسین شرقی بھی کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، ایک پرہیزگار متقی، اور میں اسلام کا مرید ہے، میں اسلام کے جو ہے ذکر خفی کا دم لیے ہوئے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سلطان حسین شرقی نے جنگ کی تیاری شروع کی، میں اسلام کا حکم ملنے کے بعد سلطان حسین شرقی کے پاس ایک فوج کے دستے میں، فوج میں ایک 1500 بیراگیوں کا ایک خاص فوج کا دستہ تھا۔ بیراگی ایک فوج کی ٹکڑی ایک جماعت تھی، بیراگی، یہ لوگ بے اہل و عیال تھے، بیچلر سے پورے، جو اہل و عیال والا ہوتا تھوڑا سا اس کو موت کا خوف رہتا، میں مر گیا تو بیوی بچے کیسے، یہ بڑے نڈر رہتے جن کو بیوی بچے نہیں تھے، تو ان کی ایک خاص جماعت تھی، فوج میں ایک خاص دستہ تھا بیراگی، ان کے ہاتھ میں ہمیشہ 2 شمشیریں رہتی، یہ لڑتے تو 2 شمشیروں سے لڑتے۔ تو سلطان حسین شرقی نے اپنی فوج میں سے جو بیراگیوں کی جو فوج تھی 1500 کی، وہ اپنے مرشد کے ساتھ رکھی، مہدی اسلام کے ساتھ 1500 کی فوج۔ بعض روایتوں میں کہ اسلام کے ساتھ میں اسلام کے فقراء بھی تھے، جو اس وقت جو بھی وہاں پہ اسلام کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ 1500 کی فوج امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور سلطان حسین شرقی اپنی 30,000 کی فوج لے کر تقریباً گوڑ کے قریب پہنچتا ہے۔ راجہ دلپت رائے گوڑ سے، گوڑ کی جس کا جو کیپٹل کا مقام ہے ویسٹ بنگال کا، بنگال کے مقام سے تقریباً 70 کوس باہر نکل کر آتا ہے، اور وہ خود تعجب میں تھا کہ سلطان حسین شرقی ایسی بیوقوفی کیسی کر رہا ہے، اتنی بڑی ہم فوج رکھتے ہوئے وہ لڑنے کس طرح سے آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ پیچھے سے امداد الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے خلیل جماعت کو، کثیر جماعت پہ فتح دی ہے، اور پھر یہاں پہ اسلام ساتھ ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام ساتھ ہیں۔ تو جنگ کا وہاں پہ آغاز ہوا ہے مختصر سا، سلطان حسین شرقی 33,000 کی فوج کو لے ہوئے جب راجہ دلپت رائے کی فوج سے مقابلہ ہوا، شروعات میں بڑی گھمسان لڑائی ہوئی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس جہاد میں بھی شامل نہیں ہوئے ہیں، ابھی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، سلطان حسین شرقی کی فوج اور راجہ دلپت رائے کی فوج میں گھمسان لڑائی ہو رہی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام اپنے 1500 بیراگیوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ امامنا اسلام میدان سے الگ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صرف نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہونا ہے، اور سلطان حسین شرقی شروعات کی جو فوج تھی بڑی گھمسان لڑائی ہوئی، انہوں نے خوب مارا، انہوں نے خوب مارا، یہاں تک کہ لیکن آہستہ آہستہ چونکہ کم فوج تھی، سلطان کی فوج پسپسا گئی، پستی میں آ گئی، یہاں تک کہ جو ہے ہارنے کے قریب آ گئی، بہت سارے جو ہے مسلمانوں کا قتل ہوا۔ سلطان یہ سمجھ گیا کہ جو ہے ان کو ہار ہو چکی ہے، بار بار امید کی نگاہوں سے اپنے مرشد کو جو ہے مہدی موعود اسلام کو دیکھتے، اور اسلام جو ہے ایک پرسکون، ایک پورے وقار کے ساتھ جو ہے اپنے گھوڑے پہ اپنی جماعت کے ساتھ آپ مدہوش کھڑے ہوئے ہیں،
آخر میں سلطان نے کہلا بھیجا کہ ہم کو شکست ہو چکی ہے، خودکار لہٰذا یہی ہے کہ ہم اپنی جان سلامت رکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس کے بعد جب سلطان کی فوج شکست کھا چکی ہے، تب جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ بسم اللہ کہتے ہوئے، نصر من اللہ و فتح قریب کہتے ہوئے امامنا میں اسلام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ میں اسلام کی فوج جب آگے بڑھی ہے، سلطان کی فوج کو پھر سے ہمت جڑی ہے کہ اپنے مرشد جو ہے ہار کچھ بھی ہو، اپنا مرشد جو ہے آگے لڑنے کے نکل چکے ہیں، تو پھر سے اس فوج میں ہمت آئی، پھر یہ فوج لڑنے کے راستے آگے نکلی۔ اس وقت پہ خاص واقعہ یہ بھی ہوا وہاں پہ کہ راجہ دلپت رائے کی فوج میں ایک سفید ہاتھی تھا جس کی سونٹ پہ جو ہے کافی وزندار زنجیر تھی، وہ جہاں کہیں پہ جاتا صفوں کو جو ہے ختم کر دیتا تھا، بڑا وزندار ہاتھی تھا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے تیر اس ہاتھی کی سونٹ پر مارا، تیر جا کے سیدھا ہاتھی کی سونٹ میں لگا ہے اندر، اور اسی وقت پہ وہ ایک پاگل سا ہو چکا اور واپس پلٹا ہے۔ کفار کی فوج ہی کو جو ہے مارتا ہوا قلعے کے دروازے پہ جا کے گرا ہے اور وہ وہاں مرا۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے 1500 جو سپاہی تھے، انہوں نے بہت گھمسان لڑائی کی ہے، کافی کفار کا قتل کیا، یہاں تک کہ جب وہاں کے کفار جو ہندو تھے وہ جب بھاگنے لگے تب راجہ دلپت رائے للکارتا ہوا خود گھوڑے پر سوار ہو کے امامنا میں اسلام کے مقابل ہوا، سامنے آیا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ید اللہ والا ہاتھ ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے راجہ دلپت رائے کے جب آمنا سامنا ہوا تو میں نے باہر کی تواریخ میں پڑھا ہے راجہ دلپت رائے کا ہاتھ شل ہونا بتایا ہے، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ شل ہوا ہے، اور اپنی تاریخ میں بھی آیا کہ راجہ دلپت نے ہاتھ اٹھایا ہے اور جو ہے میں اسلام جو تلوار تھی میں اسلام کے گھوڑے کو لے کے، اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے صرف ایک ہی ضرب دیا جس کا جو ہے شولڈر سے ضرب جاتا ہوا جو ہے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور دل نکل کر باہر آیا۔ ایک عجیب سما تھا، اسلام نے سیدھا راجہ دلپت رائے کے اوپر حملہ کیا ہے اور راجہ دلپت رائے کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے دل نکل کر باہر آیا۔ راجہ دلپت رائے ختم، وہاں پہ جو ہے بادشاہ جب ختم ہو جاتا ہے تو ساری فوج ڈھیر ہو جاتی ہے، شکست وہیں پہ ہوگی ان کو۔ لیکن ادھر خاص معاملہ یہ ہوا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے راجہ دلپت رائے کے دل پر نظر کی تو دیکھا کہ راجہ دلپت رائے کے دل پر وہ بت نقش کیا ہوا ہے، اترا ہوا ہے، جس کی وہ پوجا کرتا تھا، جس کی وہ اتنی محبت سے شدت سے پوجتا تھا، محبت کرتا تھا، اس کا ذکر کرتا تھا، وہ دل پر نقش کیا ہوا ہے۔ تو میں اسلام کو اسی وقت پہ یہ خیال آیا کہ ایک باطل خدا کا، اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ دل جو ہے اسے نقش کر لیتا ہے، اثر لے لیتا ہے، تو حقیقی خدا کا کیا عالم ہوگا؟ یہ بولنا ہی تھا کہ یہ خیال آنا ہی تھا، تمام کے تمام جو ہے پردے وہاں پہ کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ کا راست کے خطاب آیا ہے کہ سید محمد ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے پھرو، ہم نے تمہیں محض اپنے واسطے پیدا کیا ہے، محض اپنے لیے پیدا کیا۔ اسی وقت پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی برسات امامنا مہدی موعود علیہ السلام پہ شروع ہوئی۔ آپ کو اس عالم کا ہوش نہیں تھا، آپ مدہوش ہو کے گھوڑے سے گرنے لگے، لیکن ایسے جیسے کہ کسی نے آپ کو جو ہے تھاما ہوا۔ سلطان حسین شرقی وہاں پہ فتح حاصل ہو گئی، فتح کے آوازیں جو ہے بلند ہوئی، سلطان نے دیکھا کہ اپنے مرشد مہدی موعود علیہ السلام کا ایک الگ عالم ہے، تو فوراً جو ہے اپنے سپاہیوں کو اپنے سنگھاسن پر بٹھا کر، بڑی زبردست سواری پہ میں اسلام کو بٹھا کر سلطان حسین شرقی نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بڑے دھوم کے ساتھ واپس جونپور لے کے آئے ہیں۔ میں اسلام کے اوپر اس وقت جو ہے مدہوشی کا عالم طاری تھا، اسے کہتے ہیں عالم جذب، ایک جذب کا عالم ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اس عالم کا ہوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پے در پے تجلی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں مہدی موعود علیہ السلام محو ہے۔ کیا آپ خود فرماتے ہیں میں اسلام کہ جو دریائے الوہیت آپ کے اوپر بہایا جا رہا ہے، اگر اس میں سے ایک خطرہ کسی نبی مرسل یا ولی کامل پر ڈال دیا جائے تو اسے زندگی بھر ہوشنا ہے، وہ دریا امامنا میں اسلام کے اوپر بہائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جونپور لایا گیا، یہاں پہ آپ کو فتح ہوئی، سلطان حسین شرقی کو سارا کا سارا گوڑ کی حکومت آ گئی، بلکہ راجہ دلپت رائے کے جتنے خاندان والے تھے وہ بڑے خوشی سے جو ہے اسلام قبول کر کے راجہ اسلام میں شامل ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ انہی میں
حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا نام بھی جو ہے بڑی اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ سلطان حسین شرقی نے اپنی بہن رانی سلیمہ کو جو لاولد تھی بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ کو حوالے کیا تاکہ جو ہے وہ اپنی چونکہ ان کو اولاد نہیں تھی بندگی میں شاہ دلاور کو ان کے حوالے کیا ہے۔ ادھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جب جون پور لایا گیا، بیوی الہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اسلام نے خدیجہ ولایت کہا ہے، آپ نے بیوی الہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے آنے سے پہلے آپ کا کمرہ وغیرہ سب تیار کیا گیا اور معلوم ہوا کہ اسلام کی جو ہے حالت دیگر ہے، الگ ہے، اسلام کو اس عالم کا ہوش نہیں ہے۔ اسلام کو لایا گیا اور آپ کی جو ہے چارپائی پر لٹا گیا، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب آواز آتی، اذان کی جب آواز آتی، حی علی الصلاۃ کی آواز کے وقت پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ہوش آتا اور اسلام وضو کے واسطے پانی طلب کرتی، بیوی آپ کو وضو کرواتی اور اس کے بعد اسلام نماز ادا کرتے، جو ہی فرض نماز ادا ہوتی پھر میں اسلام وضو شروع کرتا، پھر آپ جو ہے بے شک کے عالم میں چلے جاتے۔ اس 12 سال کا ٹوٹل جو ہے جذبہ رہا ہے۔ میں اسلام کی عمر 24 سال ہے، وہاں سے 24 سے 25 سال ہے، وہاں سے 12 سال کا یہ جذبہ رہا ہے۔ لیکن یہ 12 سال میں 7 سال آپ مکمل عالم جذب میں رہے ہیں کہ ایسا عالم جذب کہ اس میں آپ نے نہ کھانے کا ایک دانہ کھایا ہے اور نہ پانی کا ایک قطرہ پیا ہے، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کے وقت پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ہوش آتا۔ ایک روز بیوی نے خود پوچھا امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کہ یہ کیا حال ہے آپ کا، مطلب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ معاملات جو کچھ ہو رہے ہیں۔ بیوی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک روز بوقت نماز جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا کہ یا امام آخر الزمان، یہ کیا حال ہے اور یہ بے ہوشی کیسی ہے؟ امام اسلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے تجلیات الوہیت کا نزول اس قدر تسلسل و تواتر سے ہوا کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس عالم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ گویا ایک ایسا دریا ہے جس سے ایک خطرہ اگر کسی نبی مرسل یا ولی کامل کو دیا جائے تو مدت العمر اس کو ہوش نہ آئے، اور فرمان الہی ہوتا ہے کہ اے سید محمد چونکہ ہم نے تم کو خاتم ولایت محمدیہ بنایا ہے، فرائض شرعی تم سے ادا کرواتے ہیں، یہ تم پر ہمارا احسان ہے۔ احسان ہے نا، ورنہ جس کو ہوش آ رہا، جس کو یہ مل رہا ہے، خطرہ مل رہا ہے، اور کسی کو جو اسلام کو دریاں دی جا رہی ہیں ان کو زندگی پر ہوشنا ہے۔ میں اسلام کا جذب کا اتنا زبردست عالم ہے، میں اسلام کا آپ کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے پی بھی رہے ہیں اور نمازوں کے واسطے اٹھ بھی رہے ہیں۔ دوسروں کو اگر خطرہ دے دیا جائے تو زندگی بھر ہوشنا ہے۔ وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی مرسل یا ولی کامل، کوئی عام انبیاء نہیں بلکہ اوپر کے نبی مرسل، انبیاء مرسلین اور اولیاء کاملین کو اگر دے دیا جائے تو ان کو زندگی بھر ہوشنا ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نمازیں ادا کروا رہا ہے۔ لیکن 7 سال کی مدت میں جب میں اسلام کو ہوش آتا تو 7 سال کا جو مکمل عالم جذب تھا جس میں اسلام نے کھانے کا نہ ایک دانہ کھایا اور نہ پانی کا ایک قطرہ پیا، اس میں بیوی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرواتی تو بیوی کہتے جاتی تھی کہ میرا جی جو ہے اب آپ چہرہ دھوئیے، اب ہاتھ دھوئیے۔ میں اسلام بیوی کے کہنے پہ جو ہے آپ وضو پورا کرتے جاتے، اس کے بعد نماز ادا کرواتے۔ 7 سال تک یہی رہا، 7 سال کا عرصہ یہی عرصے میں دیکھیے وہ گھرانے کا کیا عالم تھا ہوگا۔ بیوی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ خدمت، معلوم نہیں ہے کہ کب واپس جو ہے اسلام عالم صحو میں نارمل اس میں آنے والے ہیں، مسلسل بس جو ہے خدمت کیے جا رہے ہیں اور بچے وہیں پہ جو ہے پرورش پا رہے ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ بی بی جو ہے زیادہ دیر میں اسلام کے پلنگ کے قریب نہیں ٹھہر سکتی تھی کیونکہ جو تجلیات کی جو برسات تھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ان میں خاصیت یہ بھی تھی کہ ان گھر والوں میں کیا اللہ کا احسان ہے، دیکھیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شیرخوار بچی تھی۔ اس بچی کو جو ہے میں اسلام کے حکم سے بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے پاس یعنی میں اسلام کے پاس جو ہے آپ کی چارپائی پہ بازو ڈال لیتی تھی، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سکون سے وہاں پہ رہتی تھی۔ وہ بی بی کو اسلام کا جو تجلیات تھے وہ ہضم ہو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاتون ولایت کوئی معمولی مقام نہیں دیکھیے، میں اسلام کے پاس جو ہے شیرخوار بچی رہ رہی ہے وہاں پہ سکون سے۔ بہرحال یہ گھرانہ انہیں تجلیات کی برسات میں جو ہے وہاں پہ جی رہا ہے، وہیں پہ ان کی زندگی ہو رہی ہے۔ میں اسلام کی نگاہ اللہ میں مستغرق ہے، اب کھلتی ہے تو کبھی بیوی پہ پڑ رہی ہے، کبھی بچوں پہ پڑ رہی ہے، ان کے نہ جانے کیا عالم ہو رہا ہوگا۔ اسلام فرماتے ہیں بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، ایسی ہزاروں نظریں گھر والوں پہ پڑ رہی ہیں۔ وہاں پہ سیدھا اللہ کی ذات کا ظہور ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نظر مکرم سے وہ جو نظر پڑ رہی ہے ان کے اوپر، ان کے نہ جانے کیا کیا مقامات ہو رہے تھے، کتنے کتنے بلند درجات جو ہے ان کو عطا ہو رہے تھے۔ بہرحال
7 سال مکمل عالم جذب میں رہے. 7 سال کے بعد ایک روز بعد نماز عشاء خلاف معمول اسلام صرف نماز ادا کرتے سلام کرتے اور پھر آپ جو ہے مدہوش ہوئے تھے, بے ہوش ہوئے تھے, اسلام کیا وہ خبر نہیں. لیکن اس بار جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 7 سال کے بعد اسلام نے بیوی سے پینے کے لیے پانی طلب کیا. تو بیوی کا مزہ نے کیا عالم تھا وہ دیکھیے, شوہر اعلی قدر کا ایک تو ایسا مقام, اس کے بعد جو ہے 7 سال سے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا اور اب پانی طلب کیا, پینے کیسے پانی طلب کیے. تو بیوی دوڑی ہوئی جو ہے پانی کا جام لے کے آئی. اس وقت تک جو ہے امام اسلام پھر جو ہے عالم میں جذب جا چکے تھے. تو بیوی اس امید میں کہ شاید اب میراث جی کو ہوش آ جائے, پینے کی پانی طلب کی. وہیں پہ چارپائی کے پاس عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک کھڑی رہے کہ شاید فنکار کو ہوش آ جائے. فجر کی نماز حی علی الصلاۃ کی آواز کے وقت پہ میں اسلام کو ہوش آیا اور میں اسلام آنکھ کھولی تو بیوی پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے. تو کہا کہ بیوی آوائی ہو, تو کہا کہ باندھی عشاء کی نماز سے کھڑی ہوئی. اس وقت اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ السلام نے اس بار اپنی طرف سے خود سے آپ نے پورا وضو کیا. 7 سال کے بعد خود سے آپ نے, اب بیوی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑی, خود سے آپ نے پورا وضو کیا. 2 رکعت آپ نے تحیۃ الوضو کے ادا کیے. تحیۃ الوضو کے ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے بیوی کے واسطے بہت خاص دعا کی کہ خدایا تو حاضر و ناظر ہے, اس بیوی کی خدمت سے واقف ہے, جس طرح اس نے اپنی خدمت سے مجھے ٹھنڈا رکھا تو اسے اپنے دیدار سے ٹھنڈا رکھا. یہ بیوی کا یہ جو خدمت کا معاملہ رہا ہے, آپ کو جو خدیجہ ولایت کہا گیا ہے, وہاں پہ بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رول ادا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہاں پہ آپ کو اسی لیے خدیجہ ولایت کہا گیا ہے, وہی رول امام اسلام کے پاس بی بی الہذاتی رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے. میں اسلام کی دعا کا وہ صدقہ تھا, میں اسلام کی نظر کرم کا وہ صدقہ تھا کہ بی بی اپنے وقت آخر پر فرماتی ہے کہ باندی نے آج تک کوئی نماز, باندی نے 12 سال سے ایسی کوئی نماز ادا نہیں کی ہے جس میں نے بغیر خدا کو دیکھے کہ سجدہ کیا. اسلام کا صدقہ خلیفۃ اللہ کے ساتھ رہ رہے ہیں, کیا عالم ہوا. بہرحال اس 7 سال کے بعد یہ 5 سال میں اسلام نے کچھ کھایا اور کچھ پیا بھی, لیکن کتنا 5 سال میں 17 سیر, ایک سیر غالباً 1.25 کلو ہوتا ہے. 17 سیر میں اسلام کی غذا کی مقدار رہی. 12 سال کا عالم جذب یاد رکھیے, 24 سال میں اسلام کی عمر 24 سے 25 سال, 12 سال کا عالم جذب رہا ہے. اس میں 7 سال مکمل عالم جذب, 5 سال میں اسلام کو کبھی ہوش رہتا اور آپ کبھی کبھی کچھ گفتگو بھی کرتے اور کبھی کچھ کھائے اور پیے بھی ہیں. یہ 12 سال کے عالم جذب کے بعد اسی 5 سال میں جو لاسٹ کے جو 5 سال تھے, اسی میں جو ہے آپ کی بڑی دختر بی بی خنزہ بڑھنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہوا. جونپور کے قاضی کی فرزند حضرت سید ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بی بی خنزہ بڑھنجی کا نکاح بھی ہوا, جو 5 سال میں اسلام کبھی ہوش میں بھی رہتی, کبھی نارمل عالم سہو میں بھی رہتی اور عالم جذب میں بھی رہتی. اس میں بی بی خنزہ بڑھنجی کا نکاح بھی ہوا. پھر اسلام کی جب عمر تقریباً 37 یا 38 سال کو پہنچی تھی, جب آپ مکمل ہوش میں آ چکے تھے, اب آپ جو ہے خلائق کو عام خاص دعوت دیتے. اب تو آپ کو خاص خاص مقامات عنایت کیے گئے ہیں. جب ایک روایت پڑھ دیتا ہوں, بعض جگہ جونپور لکھا ہوا ہے, بعض جگہ داناپور لکھا ہوا ہے. المہدی جماعت سے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ انصاف نامے میں حضرت شاہ دلاون سے منقول ہے, اسلام کے اوپر جو عطائیں ہوئی دیکھیے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سنا ہے کہ جونپور میں مجھ پر اول مرتبہ جب تجلی حق کا ظہور ہوا تو حضرت رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا, راست اللہ کا یہ خطاب ہوا کہ اے سید محمد, ہم نے اپنی کتاب قرآن پاک کا علم مرادی تمہیں عطا کیا ہے اور خزانے ایمان کی کنجیاں تمہارے حوالے کی ہیں اور تقسیم ایمان کا منصب جلیلہ تمہارے لیے پسند کیا ہے. تم ناصر دین محمدی ہو, یعنی دین محمدی کی مدد کرنے والے ہو. جو شخص تم کو پہچانا وہ گویا مجھ کو پہچانا, اور جو تمہارا انکار کیا وہ گویا میرا انکار کیا. اسلام کو اول خطاب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 12 سال کے جذبے کے بعد امام اسلام خلائق کے واسطے عام خاص آپ بیان قرآن کرنے لگے, کیونکہ اللہ کا حکم ہوا تھا اور اللہ کی طرف سے آپ کو علم کتاب عطا کی گئی تھی اور آپ کو اللہ کی مراد عطا کی گئی تھی. یعنی اللہ کی جو مراد ہے, اللہ جو کہنا چاہ رہا وہ, آپ بولتے ہیں میرے دل کی بات ہے بھائی آپ سمجھ نہیں سکتے, میرے دل کی بات میں سمجھ سکتا ہوں. تو اللہ نے اپنی جو مراد ہے, جو وہ کہنا چاہ رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین, میں سمجھوں گا تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اب اللہ کی طرف سے جو الحمدللہ رب العالمین ہے وہ میں اسلام بیان کریں گے. ایگزیکٹلی جو اس کی جو مراد ہے اس کے پیچھے ایگزیکٹلی جو اس کی مراد ہے وہ امام اسلام بیان کریں گے. اسی لیے آپ کو مراد اللہ کہا جاتا ہے.
تو میں اسلام کے بیان قرآن کے وقت پہ ایک عجیب عالم رہتا تھا. 38 سال کی عمر سے تقریباً 40 سال تک 2 سے 3 سال میں اسلام جو ہے جون پور ہی میں بیان قرآن آفاظ وغیرہ کرتے رہے. ہزاروں لوگ جو ہے آپ کے مرید ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ واصل باللہ ہوئے ہیں, اللہ کی ذات میں آپ کے صدقے میں واصل ہوئے ہیں. سلطان حسین شرقی بھی آپ کی محفل میں رہتا تھا. یہاں تک کہ جب اسلام کا جذبہ عالم پورا ہوا تو سلطان حسین شرقی نے اپنے مرشد کے واسطے بطور انعام کے, کیونکہ اسلام کے صدقے میں جو ہے اس کو گوڑ کی حکومت وغیرہ سب مل چکی تھی, 7 دیہات وغیرہ 7 گاؤں آپ کی جاگیر میں لکھے میں اسلام کے پاس جب بھیجائے تھے. ادباً وہ خود نہیں آیا, پہلے اس نے قاضی کو یہ انعام کے جو کاغذات وغیرہ تھے وہ دیکھ کر اسلام کے پاس جو ہے نذرانے کے طور پہ بھیجایا اور خود مؤدبانہ پیچھے کھڑا رہا. میں اسلام کے پاس اب یہاں پہ جب یہ دنیا پیش کی گئی تو میں اسلام بڑے غضب کے عالم میں آئے اور ان کاغذات کو آپ نے جو ہے پارا پارا کر دیا. اس کے بعد فوراً سلطان قدموں میں جو ہے گر گیا میں اسلام کے آگے, اور اس نے جو ہے ایک شعر پڑھا ہے میں اسلام کے واسطے کہ آکس کے تیرا یا جارا چے کنت فرزن و یال و خانمارا چے کنت دیوانے کنی ہر دو جہانش بخشی دیوانے تو ہر دو جہاں راچے کنت. یعنی جس نے تجھ کو پایا وہ جان کو لے کر کیا کرے, بیوی بچے اور گھر بار کو لے کر کیا کرے. دیوانے کنی ہر دو جہانش بخشی, جو تیرا دیوانہ ہوتا ہے تو اسے 2 جہاں عطا کرتا ہے. دیوانے تو ہر 2 جہاں راچے کنت, لیکن تیرا دیوانہ 2 جہاں لے کر کیا کرے, اسے تو چاہیے. یہ روایت تو خود جو ہے سلطان نے امام مہدی اسلام کے واسطے پڑھی. میں اسلام کی عمر جب 40 سال کے قریب پہنچی ہے, میں اسلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی. اس سے پہلے ایک واقعہ بھی ہوا ہے جب میں اسلام کی عمر 38 یا 39 سال تھی یا 40 سال کے قریب تھی. بہرحال جون پور میں اس طرف رانی سلیمہ جو سلطان حسین شرقی کی بہن ہے, جن کو حضرت شاہد لاہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے گئے تھے, انہوں نے اپنی فرزندیت میں لے کر بچے کی جو ہے پرورش کر رہے تھے. لیکن دیکھا کہ بچے کا ایک عجیب عالم ہے, بچے کا کچھ عجیب عالم تھا, دنیا کی طرف بچے کا لگاؤ لگتا ہی نہیں تھا. وہ ہمیشہ ایک اللہ کی یاد میں, اللہ کی فکر میں مشغول رہتا تھا بچہ. روایت میں یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نظر اس بچے پہ پڑی ہوئی تھی, اور وہ نظر کا اثر تھا کہ بچہ ہمیشہ اللہ میں گم رہتا. اگرچہ کہ سلطان کے محل میں پرورش ہو رہی ہے لیکن بچہ دنیا سے کٹا ہوا تھا. وہ میں اسلام کی نظر کا صدقہ تھا. تو رانی سلیمہ چونکہ وہ بھی جو ہے میں اسلام کی مرید تھی, وہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ ہمارے لائق نہیں ہے بلکہ میں اسلام کی خدمت کے لائق ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی اس وقت عمر غالباً 39 سال ہے یا 40 سال کی عمر ہے. اس وقت امامنا مہدی اسلام کی خدمت میں بندگی میں شاہد لاہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا کہ میرا جی یہ خدا تعالیٰ نے یہ بچہ آپ کو دیا ہے. اسلام ظہر کی نماز کا وضو کر رہے تھے. روایت میں مولود شریف سے پڑھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک اہم نقطہ ڈسکس کرنا ہے. اس وقت حضرت میں اسلام نماز ظہر کے لیے وضو فرماتے تھے اور مسا سر کے محل تک پہنچ چکے تھے. میاں دلاور نے آئے تو فرمایا آپ کو جو ہے اللہ دے کہ حضرت شاہد دلاور کو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس وقت تو میں اسلام نے فرمایا یہ دلاور نہیں بلکہ شاہد دلاور ہے, ہم نے قبول کیا اور خدا تعالیٰ نے بھی اس کو قبول کیا. بس امام اسلام نے دکان تحت الوضو ادا کر کے بندگی میں شاہد دلاور ان کو نزدیک بلا کر ذکر خفی کی تلقین فرمائی اور سیدھا ہاتھ پکڑ کر 3 بار فرمایا کہ مرید اللہ شعیب یعنی اللہ کے مرید بنو, اور فرمایا لا الہ ہو نہیں, اور پھر ہاتھ پکڑ کے 3 بار مقرر فرمایا کہ مراد اللہ بنو یعنی اللہ کی مراد بنو, اور فرمایا الا اللہ تو ہے. حضرت میں اسلام کے ہر 2 دم مبارک سے ہتھیلی میں رائے کے دانے کی طرح عرش سے تحت الثری تک حضرت شاہد لاہور پر روشن ہو گئے, اور اسی وقت آپ حق کے جذبے میں مستقر ہو گئے. بعض لوگ ان کو علم نہیں ہے, الا اللہ تو ہے لا الہ ہونے کے ذکر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. معلوم نہیں ایسے کئی لوگ ہیں بھائی لا الہ اللہ کرو, ایک تو ہے وہ نہیں, یہ ذکر صحیح نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں. انصاف نامہ وغیرہ روایت جو اپنی کتابیں ہیں اس میں لا الہ الا اللہ کی آپ کو فضیلت وغیرہ ملتی ہے. لا الہ الا اللہ ہی کا یہ ذکر ہے, لیکن میں اسلام نے جو تلقین کیا ہے اس کو اللہ کے حکم سے اس طرح کیا ہے. بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ کو اپنی تلقین کرنے کا واقعہ سنا ہے. مولوی شریف کی روایت ہے جہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ الفاظ میں اسلام کی طرف سے لا الہ ہو نہیں الا اللہ تو ہے, بعضوں کو آپ نے اس طرح تلقین کیا کہ الا اللہ تو ہے اور لا الہ ہو نہیں. آپ الا اللہ تو ہے کہہ رہے ہیں, مطلب صرف اللہ تو ہے, اور لا الہ ہو نہیں کہہ رہے. لا الہ میں تمام اللہ کے علاوہ جو کچھ کے ہے اس کی آپ نفی کر رہے ہیں اور اسے تحت الثری تک,
اور پھر خود موجود ہے اور ہو نہیں کر کے آپ خود کی بھی نفی کر رہے ہیں. مطلب صرف اللہ ہی اللہ ہے. الا اللہ مطلب صرف اللہ، اونلی اللہ. یہ لوگ سوائے اللہ سمجھ کے جو ہے چکر کھا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. الا اللہ مطلب صرف اللہ تو ہے. اور لا الہ ہونے کہتے ہوئے آپ تمام عالم کی نفی کر رہے ہیں لا الہ میں، اور ہو نہیں میں خود کی نفی کر رہے ہیں. یہ مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت شاہد اللہ کو تلقین کیے. بے شک یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. اس کو کس طرح سے کرنا ہے مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا. بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو پڑھے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے. حالانکہ ذکر کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مرشد سے سیکھا جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ نہ جانے کہاں پہ کون سی روایتیں پڑھ لی ہیں تو ہے اور وہ نہیں کہ ذکر پہ اعتراض ہو رہا ہے. ایسے ہو رہے ہیں کئی لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لو، یہ اپنے بچوں کو جو ہے سکھایا جا رہا ہے. تو الا اللہ تو ہے اور لا الہ ہو نہیں مہدی موعود علیہ السلام کا بتایا ہوا ذکر ہے. اب چونکہ ہم ایک خلیفۃ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہے. آپ سندھ کے علاقے کے ہیں، پنجابی میں جو ہے اپنے مریدین کو آپ تلقین کرتے تھے ذکر کی، پنجابی میں ذکر کرتے تھے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کو جو اللہ بھیجتا ہے وہ انہی لوگوں کی زبان میں گفتگو کرتا ہے. امام علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ جہاں پہ آئے ہیں اسی زبان میں آپ گفتگو کریں گے. میں اسلام نے اللہ کے حکم سے الا اللہ تو ہے کا جو لفظ لگایا میں اسلام نے اللہ کے حکم سے لگایا تو ہے. اور ہو نہیں جو اسلام نے جو ذکر میں لا الہ کے ساتھ لگایا وہ اللہ کے حکم سے لگایا. اس کا رمز اگر آپ سمجھ جائیں گے جو اللہ کے حکم سے اسلام نے تو ہے کہا ہے، الا اللہ تو ہے کا رمز اگر آپ سمجھ جائیں گے تو حضرت منصور اللہ کا انحلق پہ سمجھ جائیں گے. لیکن مہدی موعود کے صدقے میں شریعت کا کفر زبان پہ لگا ہوا رہے گا، یہ تعالیٰ کا احسان رہے گا. آپ جو اس کا رمز سمجھ جائیں گے، اس کا راز سمجھ جائیں گے، اتنا بڑا خاصا ہی تو ہے اور ہو نہیں بہت بڑا خاصا ہے. یہ ذکر کرنے والا ہی جانتا ہے جس کو اللہ نے یہ فہم عطا کی، فہم اللہ کی طرف سے جس کو اللہ نے عطا کی. تو آپ کا کام ہے کہ اسی پہ جو ہے آپ قائم رہیں، کیونکہ یہ مہدی موعود علیہ السلام کا لایا ہوا طریقہ ہے. الا اللہ تو ہے اور لا الہ نے اپنے صاف سنا کہ حضرت شاہد اللہ اسلام نے اس طرح سے تلقین کیا لا الہ نہیں الا اللہ تو ہے. اور بعض جگہ جو ہے الا اللہ تو ہے پہلے کہتے ہیں اور لا الہ نہیں بعد میں کہتے ہیں. یہ آپ اس نقطے کو یاد رکھیے. اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی ہے تب اللہ کا حکم ہوا کہ سید محمد ہماری راہ میں ہجرت کرو، کعبۃ اللہ حج کے مقام پہ جاؤ اور وہاں پہ اپنا دعویٰ مہدیت کرو. اسلام کو اللہ کا حکم ہوا. جو اس وقت امام مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال اور دوسرے 17 فقراء کرام کے ساتھ جیون پور سے آپ نے ہجرت کی. سلطان حسین شرقی بڑے غم کے عالم میں اسلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو ہم بھی جو ہے آپ کے ساتھ چلیں گے. امام اسلام نے فرمایا کہ تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، اگر تم یہاں سے نکلو گے تو پھر کفار اس حکومت پر مسلط ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو پریشانی ہوگی. اسلام نے اللہ ہی کے حکم سے سلطان حسین شرقی کو وہاں پہ چھوڑا ہے. اور امام مہدی موعود علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بی بی الہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بڑنجی اور ان کے شوہر حضرت سید ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جو دوسرے 17 مہاجرین ہیں، 17 فقراء کرام ہیں، یہ پہلا اسلام کے ساتھ کا یہ قافلہ ہے. ان کے نام آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ 7 جو نکلے ہیں، ایک پہلے تو جو ہے گھر والے ہو گئے، ان کے بعد اہل بیت، اور اس کے بعد جو اسماء گرامی آئے ہیں وہ یہ کہ حضرت سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید کریم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اسلام کے برادر نسبتی ہیں، بی بی الہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. اور تیسرے حضرت سید ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے داماد ہیں. اور چوتھے حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں حضرت علی محمد جون پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قاضی شہر ہیں. اور چھٹویں حضرت سید غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں حضرت حمید فہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آٹھویں حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نویں حضرت میاں چالاک، 10ویں حضرت میاں بہلول، 11ویں حضرت جمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12ویں حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 13ویں حضرت میاں لاڑ ہیں. یہ میاں لاڑ امام کے نام سے مشہور ہے، جون پور کی کسی مسجد کے آپ پیش امام بھی تھے. اور 14ویں حضرت محمد حاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 15ویں حضرت شیخ بھیک مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آگے واقعہ سنیں گے مردے کو زندہ کرنے کا. اور 16ویں حضرت میاں طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 17ویں حضرت میاں بھیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 17 فقراء کرام اور
آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے امام مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جون پور سے 40 سال کی عمر میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جون پور سے 40 سال کی عمر میں نکلتے ہیں دانا پور، جو اس وقت ویسٹ میں آ رہا ہے، اسلام پہلے ویسٹ کی طرف گئے ہیں، بہار کی طرف آتا ہے، آج دانا پور بہار میں آتا ہے۔ اسلام پہلا پڑاؤ وہاں پہ ڈالے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اسلام کا جو بھی کام ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، آپ کا ہر کام، ہر قدم، ہر آپ کا جو بولنا ہے، جو ہر چیز ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں تک کہ اسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ اسلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا وہاں بیٹھتے تھے، آپ کا بیٹھنا اٹھنا پھرنا سب اللہ کے حکم سے، سب اللہ کرا رہا ہے۔ تو یہ اسلام اللہ کے حکم سے آپ کا ہجرت کا آغاز ہوا، جہاں پہ جانا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ دانا پور کے مقام پہ مہدی موعود علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیے دانا پور میں ایک واقعہ خاص طور پہ آتا ہے اسلام کی تصدیق کا، آپ کے گھروں کی تصدیق کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے آج کی نشست میں پڑھ دیتے ہیں۔ بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ دانا پور پہنچنے کے بعد بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار اللہ کی طرف سے یہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایک دن اللہ کی طرف سے خاص طور پہ یہ خطاب ہوا کہ ہم نے تمہارے شوہر اعلی قدر مہدی موعود ہم نے تمہارے شوہر اعلی قدر کو مہدی موعود آخر الزمان بنایا ہے، ان کی تصدیق کرو۔ تو بی بی الہادتی رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو بار بار یہ الہام ہو رہا تھا، اسلام کی تصدیق کا خاصہ ہے، قوم کا خاصہ ہے، یہاں پہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے تعلق سے کہ ان کو اپنے بھائی کے نام سے یاد کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر انبیاء رشک کریں گے، مطلب کاش جو ہے ان کے مقامات پہ ہوتے، کیونکہ یہاں پہ ایسے مقامات مل رہے ہیں جہاں پہ راست اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے، راست اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اس کو دیکھ کے جو ہے قیام کر رہے ہیں، بغیر دیکھ قیام کر رہے ہیں، جس میں اس کو دیکھ کے قیام کرتے ہیں، دیکھ کے رکوع کرتے ہیں، دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ڈائریکٹ اللہ کا خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے شوہر اعلی قدر کو مہدی موعود بنایا، ان کی تصدیق کرو۔ تو بی بی نے علیہ صبح فجر کی نماز کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب خیمے کے اندر آئے ہیں، بی بی نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو، یہاں پہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس کتاب سے، کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے بیوی کو حکم ہوا ہے، بیوی نے اپنے خواب کا معاملہ اس طرح، اپنے کشف کا معاملہ اس طرح سنایا ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہوا کہ تمہارے شوہر کو ہم نے اپنا خلیفہ گردانا ہے، اور وہ صاحب الزماں خاتم ولایت محمدی ہے، اور مہدی موعود آخر الزماں ہے، اسی کی مہدی موعود آخر الزماں اسی کی ذات ہے، اس کی تصدیق کی مہدیت اہل عالم پر فرض ہے، اس کا انکار ہمارا انکار ہے، تم فوراً اس کی تصدیق کرو۔ بیوی نے اس واقعے کو امام علیہ السلام کی گوشے گزار کیا، تو اسلام نے فرمایا کہ تمہارا کشف صحیح ہے، اس بندے کو بھی بارہا من جانب اللہ ایسے ہی معلومات ہوا کرتے ہیں، لیکن ابھی اس کے اظہار کا وقت باقی ہے، تم بھی اس امر کو مخفی رکھو۔ بیوی نے عرض کیا معاف فرمائیے، اب باندی سے اخفا یعنی چھپانا محال ہے، متعدد دفعہ یعنی کئی مرتبہ مجھے اس کی اطلاع مل چکی ہے، اللہ کی طرف سے حکم کی وجہ باندی بصدق دل تصدیق کرتی ہے اور گواہی دیتی ہے کہ آپ کی ذات احمدی صفات ہی مہدی موعود آخر الزماں ہے، اور باندی کی یہاں پہ اہم نقطہ لکھیے، اور باندی کے دل میں جو عظمت و محبت اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی عظمت و الفت آپ کے ساتھ بھی ہے۔ جو عظمت، جو محبت، جو الفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ الفت، وہ عظمت، وہ محبت بھی آپ ہی کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی۔ اس طرح جو ہے بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے، سب سے پہلے جس طرح رسول کے پاس سب سے پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہاں پہ دور ولایت میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے معلومات الہی کی بنا پہ میں اسلام کی جو ہے تصدیق سے مشرف ہوئی۔ خیمے کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے امام مہدی موعود علیہ السلام اور بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیمے کے باہر آپ کے فرزند ہیں میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ، جو اس وقت 18 یا 19 سال ان کی عمر مبارک ہے۔ آپ نے اپنے والدین کی گفتگو سن لی کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہی کی ذات مہدی موعود ہے اور آپ کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ آواز جب آپ کے کان تک پہنچی، اسی وقت پہ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ پہ ایک جذب کا عالم طاری ہوا اور آپ بیہوش گر گئے۔ اللہ کا حکم اسلام کو ہوا کہ سید محمد ہمارا بندہ باہر ہماری ذات میں فنا ہو کر گرا ہے، تم اسے جو ہے لے کر۔ امام مہدی موعود علیہ السلام حجرے کے باہر گئے اور اپنے فرزند کو اپنے گود میں اٹھایا اور فرتے محبت میں، بڑی محبت کے عالم میں آپ نے بی بی الہادتی رضی اللہ عنہ جب لے کے آئے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ دیکھیے باپ کہاں پہ خوش ہو رہے ہیں، یہاں پہ کہاں پہ اپنے فرزند سے خوش ہو رہے ہیں، دیکھیے
کہ اسلام نے بیوی کو یہ کہتے ہوئے اندر لے کے آئے ہیں کہ بیوی دیکھو بھائی سید محمود کا حال تو دیکھو کہ بھائی سید محمود کا گوشت پوست استخوا بلکہ بال بال لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے. اسلام نے یہ فرمایا ہے, بشارت دی ہے کہ بیوی بھائی سید محمود کا حال تو دیکھو کہ بھائی سید محمود کا گوشت پوست بال بال مطلب گوشت بھی پوست بھی چمڑی بھی استخوا بھی ہڈی بھی خون کا خطرہ بھی بال بال بھی اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو گیا. لا الہ الا اللہ صرف زبان یا دل تک نہیں بلکہ سر تا پا لا الہ الا اللہ بن گئے. آج لوگوں کو فخر رکھنا بھائی, آج اپنے پاس عمل چلا گیا, عصبیت کا فخر ہم ان کی اولاد سے ہے. تو اگر دیکھیے یہاں پہ اسلام کی اولاد سے ہے تو فخر کس کے واسطے جائز ہے؟ کس فرزند کے واسطے میں اسلام خوش ہو رہے ہیں؟ اسلام اپنے فرزند سے کہاں پہ خوش ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت پہ کہ بھائی سید محمود کا گوشت پوست استخوا اور بال بال لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے. تو فخر اس کے واسطے جائز ہے جو اپنے آپ کو جو ہے اپنے باپ کے جیسا بنا دے, یعنی جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے, اور جب وہ فنا ہو جائے گا وہ فخر کرے گا ہی نہیں, وہ سرتاپا نیستی کا جو ہے پتلا بن جائے گا. خود میں اسلام اپنے فرزند ڈائریکٹ فرزند ہے, ہم تو 14-15 پوچھتے ہیں نیچے, میں اسلام ڈائریکٹ میں فرزند سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سید محمود کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ پدر مہدی موعود اور تم فرزند یعنی باپ مہدی موعود ان کا وعدہ کیا گیا, پوری امت منتظر ہے, انبیاء کرام ان کی منتظر رہے, فیضیاب ہونا چاہتے تھے, اولیاء ان کے واسطے تڑپ گئے, اور تم ان کے بیٹے, کبھی یہ خیال آیا ہے؟ اسلام نے پوچھا کہ پدر مہدی موعود اور تم ان کے فرزند. تب ثانی مہدی نے فرمایا کہ جہاں پہ خونکار کی ذات ہے وہاں پہ سید محمود کون ہے, مطلب مجھے خیال تک نہیں آتا. تو اس وقت میں اسلام کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بھائی سید محمود شاباش شاباش شاباش, یہ فرزند نہیں آتی تھی. اگر ہمارا فرزند ہونے کا, اولاد ہونے کا اگر گرو ہے, فخر ہے, تو اس جیسا ہونا, سرتاپا لا الہ الا اللہ بننا, وہاں پہ کوئی انا نہیں رہی ہے, نا فنا ہو جائے گی. آج صرف دعویٰ کیجیے, سب ختم ہو چکا ہے. اگر حقیقت میں وہ چیز برقرار ہے تو وہ شخص جو ہے یقیناً وہ فخر, وہ غرور, وہ انا میں مبتلا نہیں ہوگا, اس کو وہ خیال بھی نہیں آئے گا. اور اس خیال نہیں آنے پہ مہدی موعود اسلام کی خوشی ہے, اس خیال نہیں آنے پہ اسلام کی خوشی ہے. بھائی سید محمود شاباش 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 آپ نے فرمایا. اور فرزند حقیقی فرزند سے کہاں پہ اسلام بے انتہا خوش ہو رہے ہیں, جب اپنے بیٹے کا بال بال اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا تب آپ میں اسلام جو ہے خوش ہوئے. تو جب اگر ہم آپ کی اولاد سے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ جو ہے سرتاپا اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے, بجائے فخر کے, نسب کے, خاندان کے, غرور میں مبتلا ہونے کے, اس شیطانی چیزوں میں وہ جو وسوسوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ نسب کوئی کام نہیں آنے والا ہے. خود ہمارے آقا میں اسلام فرماتے رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ قائد نہ کرسی کہ بسر احمد اس یا بسر محمد اس. خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ محمد کا بیٹا ہے یا احمد کا بیٹا ہے. خدا تعالیٰ عمل با محبت پوچھے گا, وہ عمل جو محبت کے ساتھ کیا گیا, وہ عمل پورے جو خلوص کے ساتھ کیا گیا. یہ صاحب کہا جائے تو پھر کس بات کا فخر, کس بات کا غرور. رسول اللہ اپنی بیٹی کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ اس بات پہ تکیہ لگائے مت بیٹھو کہ تم رسول کی بیٹی سمجھ کے بخش دی جاؤ گی, تم سے تمہارا عمل پوچھا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل و عیال کو بچا لوں گا. ایک فرزند نے آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا, کفر میں مرا, مگر انہوں نے وعدہ تو کیا تھا کہ تمہارے اہل و عیال کو بچاؤں گا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے غرق ہونے کے بعد, قرآن میں دیکھیے سورۃ میں آئے تھے جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ چل رہا نوح علیہ السلام کے ساتھ. نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ یا خدایا تو نے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا, میرا فرزند میرا اہل سے تھا اور تو وعدے کا پورا کرنے والا ہے. تب اللہ نے کہا کہ نوح وہ تمہارا فرزند نہیں تھا کیونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا, اس کا صالح عمل نہیں تھا. تو اللہ کے پاس فرزند ہوتے ہوئے فرزند نہیں ہے. اب ہم یہاں پہ دعوے کریں گے خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن جو ہے غیر صالح ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ اگر کر دیا جائے تو کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. یہ دیکھیے کوئی لڑنے لڑانے والی بات نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ جو ہے اپنے معاملے پہ آپ واقع میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں. اگر عمل غیر صالح ہے تو فرزند نہیں ہے. اور اسلام نے ہم نے صالح ہی کی تعلیم دی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو فنا نہیں کریں, مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم پہ عمل نہیں کریں اور آپ یہ کوشش بھی نہیں کریں
اس عالم ناسوس سے نکلنے کی وہ خواہش بھی نہیں رکھے تو میں اسلام کے پاس مومن نہیں ہے. وہاں پہ فرزند کا دعویٰ سارا ریجیکٹ ہو جائے گا. نوح علیہ السلام کو قصہ اللہ نے لا کے جو ہے بیان کر دیا ہے کہ وہ تیرا فرزند نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا. تو میں اسلام کے فرزند پہ میں اسلام اس وقت پہ خوش ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بی بی بھائی سید محمود کا حال تو دیکھو کہ ان کا گوشت بوس استغفا اور بال لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے. اس کے بعد میں اسلام نے 3 مرتبہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا, اس کے بعد اپنے فرزند کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو کچھ کے اس سینے میں ڈالا گیا وہ بھائی سید محمود کے سینے پہ ڈالا گیا. 3 میں اسلام تکرار کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. اسی طرح جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا. میں اسلام نے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ. اس وقت میرا سید محمود ثانی مہدی رضی کی عمر صرف 18 یا 19 سال ہے اور آپ سرتاپا اللہ کی ذات میں پناہ ہوئے. دوپہر تقریباً 3-5 گھنٹے کے بعد ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا ہے اور آپ نے بھی اسلام کی تصدیق کی ہے. اس کے بعد میں اسلام نے ناک سے ناک ملا کے ذکر خفی کا دم دیا ہے. اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ ناک سے ناک ملاتے اور اپنا دم اس کے حوالے کرتے. اسلام کا دم سراپا لے چلنا ہے. اسلام اپنا دم چھوڑتے تو سامنے والا وہ دم لے رہا ہے, وہ سانس لے رہا ہے, اسلام کی سانس لے رہا ہے. اسی وقت پہ وہ فنا باللہ ہوتا تھا. اسلام ناک سے ناک ملاتے اور اپنے ذکر خفی کا اپنا دم دیتے. مطلب اسلام سانس چھوڑے تو وہ اسلام کی سانس لے رہا ہے اندر, اسی وقت پہ فنا ہوتا. اسلام اس طرح سے جو ہے تلقین کرتے. تو میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام نے ناک سے ناک ملا کے ذکر خفی کا دم دیا. یہ جو خیمے کے اندر گفتگو ہو رہی تھی بی بی لہذاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مہدی اسلام کی, باہر میرا سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میاں شاہد دلاور بھی سن رہے تھے. حضرت شاہد دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً شاید بعد نماز ظہر وغیرہ کچھ وقت کے بعد آپ اسلام کی قدم موزی کیے ہیں اور آپ نے بھی مولانا مہدی موعود اسلام کی تصدیق کی. اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے تصدیق سے مشرف ہونے کے بعد, تصدیق کرنے کے بعد پھر مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میں شاہد اللہ ان کو بھی جو ہے پھر ذکر خفی کی دوبارہ تلقین کی. تو اسلام کی تصدیق کے بعد یہ اثر تھا. پہلے اسلام نے ذکر خفی کا دم دیا, تصدیق کے بعد پھر جب اسلام نے آپ کو تلقین کیا ہے تب جو ہے شاہد اللہ کے اوپر ایک عالم جذب طاری ہوا کہ آپ 7 سال تک عالم جذب میں رہے. 7 سال تک بندگی شاہد اللہ اور عالم جذب میں رہے. اس طرح کہ آپ کا قدم زمین پہ نہیں جمتا تھا. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے دانا پور سے نکلتے وقت بندگی میں شاہد اللہ رضی اللہ عنہ کو میاں دراج کی مسجد میں وہیں پہ چھوڑ دیا. مسلم ٹھہرے تھے وہاں پہ آپ کو چھوڑ کے آپ آگے بڑھ گئے. بندگی شاہد اللہ اور دانا پور میں جو ہے چھوڑ دیے گئے اور میاں دراج جو اس مسجد کے متولی تھے یا غالباً امام تھے ان کو حضرت شاہد اللہ کی نگہبانی کے وقت وہاں پہ چھوڑ دیا. تقریباً 7 سال بندگی میں شاہد اللہ کے اوپر یہ جذب کا عالم طاری رہا, مگر آپ بھی جو ہے باقاعدہ فرائض ادا کرتے تھے پورے. 7 سال کے بعد جب اسلام پورا کابت اللہ جا کے واپس گجرات احمد آباد آئے, اچانک بندگی میں شاہد اللہ اور بالکل ایک دم نارمل موڈ میں مطلب عالم سہو میں آئے. تب آپ کو ایک خوشبو گجرات کی طرف سے آئی اور خوشبو کے سہارے سے جو ہے آپ احمد آباد میں اسلام کے پاس پہنچے. دانا پور میں اسلام کا تقریباً کچھ 6 مہینے قیام رہا ہے. اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ السلام دانا پور سے کالپی کی طرف جو مدھیہ پردیش کے قریب میں آتا ہے وہاں پہ آپ آگے بڑھے ہیں. کالپی اور دانا پور کے درمیان میں ایک واقعہ بھی ہے, اللہ چاہا تو انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا. اس کے بعد ایسے واقعات ہیں دانا پور میں, دانا پور سے کالپی میں چند واقعات, پھر کالپی کے بعد چندیری مانڈو, اس کے بعد میں اسلام کا چاپلن سے گزرنا, پھر نیچے احمد نگر اورنگ آباد وغیرہ کی طرف علاقے کی طرف آنا, بیدر کی طرف آنا. تو ہر مقام کے حساب سے میں اسلام کی سیرت کے واقعات ہیں. اللہ چاہا تو ایک کے بعد دیگر نشستوں میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مہدی موعود کی سیرت کے صدقے میں جو اسلام کا مدعا ہے وہ سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو پانے توفیق دے. کہ بار بار جو بیان ہو رہا ہے یاد رکھیے آپ, اس کا مقصد یہ ہے میں اسلام کا جو مدعا جو مشن ہے وہ اللہ سے ملانا. اسلام کا جو آنا ہے وہ اللہ سے ملانے کے واسطے ہوا ہے. اسلام کا جو فیض ہے اللہ ہمیں وہ عطا کرے, مقصد اور مدعا وہی ہے. اس کو آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے. اللہ سے دعا ہے کہ میں اسلام کے صدقے میں اللہ واقع میں مدعا مہدی ہمیں عطا کرے. آمین.